زیر غور معاملہ کہ آخر یہ کشمیر کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. اب کشمیر کا مسئلہ حل کیسے ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تھیریز جو ہیں وہ اس میں عمل پذیر رہیں. اس درمیان میں عسکریت کی نسبت بھی ہم نے دیکھا، مجاہدین کی کوششوں کو بھی دیکھا، پولیٹیکل ول جو ہے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، ہم نے اسے بھی سامنے آتے ہوئے دیکھا. اور کشمیریوں نے کشمیر کے کیس کو دنیا میں پھیلایا بھی، اور پاکستان نے ایک ریاست کی حیثیت سے ہمیشہ کشمیر کاز کی سپورٹ میں اپنی بات اٹھائی ہے. اس پورے قصے میں سب سے آخری آواز جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ میں کئی معاملات میں غلطیاں کر سکتا ہوں، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ میں سوتے ہوئے بھی غلطی نہیں کر سکتا، کسی صورت میں غلطی نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ ایک پولیٹیکل ول تھی، لیڈرشپ جو تھی اس کی ایک ویژن تھی. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سفر قائد اعظم سے شروع ہوا، اس لائن پہ آخری بات جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. پھر پاکستان میں جب ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی، تو پھر ایک کروٹ تھی جو کہ عوام کے ذہن میں تھی، اور وہ یہ تھی کہ اب ہم اس توانائی کی حالت میں آ جائیں گے کہ ہم کشمیر کو آزاد کر سکیں. کشمیر کے مسئلے پہ روشنی ڈالنے کے لیے، اسے سینسٹائز کرنے کے لیے عسکری طور پہ آخری ایفرٹ جو تھی وہ کارگل کا واقعہ ہے، اور وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں ان کا انیشیٹو تھا، جو کہ آج تک ہدف تنقید بنا ہوا ہے. اب اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے در حقیقت مسئلہ کشمیر کے حل کی وہ تمام صورتیں اس دن ختم ہو گئیں کہ جس دن ہندوستان کے سربراہ مودی صاحب نے وہاں پہ جا کے ان کی حیثیت ختم کر کے اسے انٹیگرل پارٹ قرار دے دیا ہندوستان کا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی وہاں کے جسٹیفائی کر دیا اس ایکشن کو کہ جو کہ مودی سرکار نے لیا تھا. سو اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ پاکستان جب تک آؤٹ آف باکس کام نہیں کرے گا اور مسئلہ کشمیر کے حل کی خواہش رکھنے والے لوگ جب تک آؤٹ آف باکس اپنے آپ کو اسٹریٹجائز نہیں کریں گے، تب تک یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا. اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے پاکستان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان ایک ریاست کے طور پہ اس کا مؤثر اور مضبوط ہونا ضروری ہے. سو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں پاکستان کی ایز اے فیڈریشن قوت میں اضافہ کرنا ہوگا. اس کے بغیر قومی سطح پہ، ریاستی سطح پہ زیادہ مشکل اور چیلنجنگ رہے گا کشمیر کو آزاد کروانا. کشمیر کا مسئلہ در حقیقت صرف ہندوستان اور پاکستان کا نہیں ہے. دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، اور ان دونوں کا لڑ جانا پورے دنیا کے ڈائنامکس چینج کر دے گا. اور یہ امر خارج از امکان نہیں ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. یاسین ملک کو انہوں نے جو ہے جیل میں ڈال دیا. طور مقید ہے کہ اگر ہم کل یہ سننے کو ملیں کہ وہ اپنی جان سے گئے تو یہ بھی کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں زوردار دن وہ تھا کہ جب مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تھی. سو سیاسی سطح پہ مسئلہ حل نہ ہو، ہندوستان نے اپنے اندرون اس کا انتظام کیا ہے. سفارتی طور پہ یہ مسئلہ حل نہ ہو، ہندوستان نے بتدریج پاکستان کو کمزور کیا. کشمیر کے مسئلے سے پاکستان وڈرا ہو جائے،
ہندوستان نے اپنا زور بلوچستان میں اور افغانستان میں لگا دیا ہے، حصار قائم کر دیا ہے۔ اب بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کے متعلق ایک طرف تو انٹرنیشنل لابینگ کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اس ڈائلاگ کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑے گا وہ اس طور کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں رہنے والا کشمیری جو ہے وہ کم و بیش اس حد تک خود کو کنونس پاتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے اس کا امکان جو ہے وہ نہیں رہا۔ یہ خیال مستقل پنپ رہا ہے، اور جب میں دورے پہ گیا آزاد کشمیر کے، مظفر آباد میں بھی جا کے میں نے باہر سے خطاب کیا، تو میں نے یہاں پہ دیکھا، محسوس کیا کہ کشمیر کے متعلق بات کرنا بھی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ دوسرے خطوط پہ کشمیر کو دیکھنے لگ گئے ہیں، اور یہ جو فسادات اٹھے تھے خاص طور پہ کشمیر کے اندر، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں کی عسکری قوت کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، تو وہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ہر جنگ جیت سکتا ہے اگر پاکستان اپنے اندرون میں رول آف لا کو یقینی بنائے۔ رول آف لا جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جہاں ہر ایک کو اپنی لمیٹیشن کا خیال کرنا ہوگا اور کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے اس کا ادراک رکھنا ہوگا، اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ کے جو لوگ لائل نہیں ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ہے تو ایک فیڈریشن، لیکن بطور فیڈریشن صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو ایک فیڈریٹنگ آؤٹ لک رکھتی ہے، اور وہ جو ہے ہمارے سابقہ وزیر اعظم کی جماعت ہے، عمران خان کی، جو فیڈریشن میں۔ لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا ہر جگہ پہ لوگ پروونشلزم کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ادھر سے تشریف لائے بنو سے، وہاں پہ جرگوں میں حالت پہنچ گئی ہے، اندرونی لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں سے لوگ اٹھ کے بات کرتے ہیں کہ پختون جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ اب آرگیومنٹ میں انگیج کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو کہ یہاں کے پختونوں کو بتائیں کہ آپ صرف ایک صوبے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ شاید پاکستان بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو آپ کو اس کے ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں کاروبار کرتے ہوئے ہمارے پختون نظر آئیں گے۔ اگر آپ پنجاب میں آج چلے جائیں تو پنجاب میں چاہے سیالکوٹ ہو، گجرانوالہ ہو، گجرات ہو، ایک ایک علاقہ وہاں پہ ہمارے پختون جا کے کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں وہاں پہ پختون جو ہے انگیجڈ ہے۔ اب پنجاب کا بندہ یہاں پہ آ کے آپ کے ابھی فاٹا کے جو مرڈ ایریاز ہیں اس میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ ادھر انٹیگرل اسٹرینتھ ہماری بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں اس کی اکانومی میں ہمارا رول سب سے زیادہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پختونوں کا زیادہ ویژن کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ اس کی ثبوت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آزاد کشمیر آزاد ہوا ہے اس میں ہمارے قبائل جو ہیں وہ جا کے لڑے ہیں، اور خطہ آزاد کشمیر آزاد ہوا ہے، اور تاریخ ہے، چاہے وہ افغانستان کی کوک سے اٹھی تاریخ ہو یا اندرون فاٹا سے ہو یا اندرون خیبر پختونخوا سے ہو، اس لیے کہ اس جنگ میں سوابی کے لوگ، بردان کے لوگ، یہ لوگ بھی بڑی تعداد میں گئے تھے۔ رول جس نے ڈیفائن کیا ہے وہ یہاں کے پختونز نے کیا ہے، اور پختونز کو لا کے علاقائیت کے نام پہ گلیوں میں یہ لوگ بند کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہونے سے کسی اور کا نقصان ہو یا نہ ہو، پختونز کا ہوگا۔
پہلے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگ زیادہ فیڈریٹنگ ایلیمنٹ اپنے اندر ڈیولپ کریں، پورے پاکستان کو اون کریں. اس لیے کہ کاروبار کے معاملے میں اس وقت آپ کے سٹالورڈ جو ہیں ان کا تعلق اس خطے سے ہے. آپ کے لوگ یہاں سے اٹھے چیف جسٹس بن گئے، آپ کے لوگ یہاں سے اٹھے کمانڈر ان چیف بن گئے، آپ کے لوگ یہاں سے اٹھ گئے ہیں تو انہوں نے ڈپلومیسی کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا ہے. یہاں کے لوگوں کو اپنی بنیادی خوبیوں کے ساتھ پاکستان کے اندر اتحاد کے لیے کام کرنا چاہیے، اور صرف آپ ہی کر سکتے، یہ خطہ کر سکتا ہے. اور اس خطے کا اثر جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان پہ بھی ہونا ہے. یہ جب حرکت میں آئیں گے تو افغانستان بھی حرکت میں آئے گا، پاکستان بھی حرکت میں آئے گا، پھر پاکستان کی عسکری قوتیں بھی حرکت میں آئیں گی اور ڈیفائننگ مومنٹ تک جائیں گے. پختونز کا کردار، قبائل کا کردار مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اب انہیں پہلا کردار پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ادا کرنا ہوگا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ پروونشلزم از اے کرس، ایک لعنت ہے صوبائیت، یہ ڈیوائیڈ کرتی ہے. مسلمان میں اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر مسلمانوں میں چاہے پنجابی ہو ان کا رشتہ پختونز کے ساتھ ہو سکتا ہے، پختونز کا سندھیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی آپ یونٹی کی ایک فضا میں آ جاتے ہیں مسجدوں میں جا کے. یہاں پہ ہمیں اس سوچ کو پروان چڑھانا ہے کہ پاکستان کی شاہراہ کشمیر ہے اور پاکستان در حقیقت وہ مجسم صورت ہے جس کی تاجداری اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پختونز کے ہاتھ میں لکھی ہے. تو اس اینگل سے ذرا چیزوں کو دیکھیں. جب اس اینگل سے چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے کہ یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے اس خطے سے، آپ کے کابل سے، آپ کے افغانستان سے، آپ کے مائڈ ایریا سے، اور آپ لوگ آگے جا سکتے ہو. آپ واحد قوم ہو. یہ جو خطہ ہے یہ واحد خطہ ہے جو کہ بیلنس کو برابر کر سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے. اور چونکہ انڈیا جانتا ہے اور انڈیا کے ہم نوا بھی اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے اندر رخنا پیدا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن مجید میں اس کا ادراک ہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کفار یہ آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سے آیات کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اپنا علم چھپاتے ہیں، اپنی نیت چھپاتے ہیں. وہ جب واپس جاتے ہیں تو وہ ان آیات کا توڑ بناتے ہیں، لیکن نہیں بنا سکتے اللہ کے آیات کا توڑ. تو یا رسول اللہ یہ اہل ایمان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں تاکہ اب تقسیم ہو جائے. ہندوستان اپنی ڈپلومیسی میں پاکستان کے اندر تقسیم پیدا کر رہا ہے، اور آپ کی جدوجہد اور ہماری جدوجہد سے زمین کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہر ملک کے ملک ماست کے ملک خدا ماست. یہ پوری دنیا میری دنیا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا، پوری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو ہم اونرشپ کلیم کرنے والے لوگ ہیں. آج کے اس دن کی مناسبت سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی فیڈریشن مضبوط کرنی ہے. اس کا جو نظریاتی اساس ہے اس کو جلا بخشنی ہے. پاکستان کے دشمن کو اپنا ذاتی دشمن سمجھنا ہے. پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ زمینوں کا محتاج نہیں ہے. پاکستان نے ایک فرض ادا کرنا ہے، اہل ایمان نے اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے، وہ ہے دینی ارتقاء کا کردار. ٹھیک. اور بنیادی جسٹیفیکیشن جو علامہ اقبال نے دی تھی وہ یہ دی تھی 1930 کے خطبے میں کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی زمین کے لیے نہیں جاتا. مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پھیلائے. اور ہندوستان کے اندر چونکہ عددی برتری ہندوؤں کی ہے، اور یہاں پہ 100 سال سے آ کے اتنے عرصے سے انگریز اب ہم پہ نافذ ہو گیا ہے، رائج ہو گیا ہے، حاکم بن گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کے باوجود بھی جب ہم پہ نیزہ نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، ہم نے اسلامک پریکٹسز کو
وہاں پہ قائم رکھا ہے، باوجود ہندوؤں کی اکثریت کے، باوجود انگریز سرکار کے، ہم نے اپنی اسلامک ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کیا، ہم رہے مسلمان اور اپنے تجربات سے سیکھا ہے ہم نے۔ تو علامہ اقبال کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پاکستان بن جائے گا، ایک طرف تو اس کی وجہ سے ہندوستان محفوظ ہوگا کہ کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، دوسری طرف جب یہ بنے گا تو ہم نے جو یہ اتنا سیکھا ہے ریلیجیس پریکٹسز کو، انہیں لے کر ہم سینٹرل ایشیا میں پھیلائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، تو اس الزام سے بھی نجات مل جائے گی کہ ہمیں عرب امپیریلزم والا حکمرانی کر رہا ہے کہ جی محمد بن قاسم آیا تھا اس وہ، کہ نہیں، ہم لوگ تو خود اٹھے ہیں اور ہم کفر کے سائے میں مسلمان رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ بنیادی طور پہ ہمارا ملک جو ہے گو کہ بنا اسلام کے نام پہ ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایک ویسی تھیولوجیکل سٹیٹ نہیں ہے، یہ ہم اسپرچل قوت کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات، اسلامک ویلیوز۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، جب پاکستان بن گیا ہے تو یہاں پہ ہندوز جو ہیں وہ جائیں گے اپنے مندر، عیسائی جو ہیں وہ جائیں گے اپنے گرجا، اور کسی پہ کسی کو مذہبی بنیادوں پہ تقسیم نہیں ہوگی، ہم ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ متحد ہو کے چلیں گے ایک ریاست کی حیثیت پہ۔ اب میں سم اپ کروں، پاکستان ایک ریاست ہے، اس کا ریاست کے طور پہ کردار ضروری ہے، اور جو اسے یقینی بنا سکتا ہے وہ اس خطے کے پختونز ہیں جو پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور یہی پاکستان کو کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ جو انہیں طاقت ہے نا، اس طاقت کو اگر کوئی گمراہی کی آڑ میں لے گیا تو آپ کہیں گے کہ درن پختون، اور پھر اس کی باتیں کریں گے آپ۔ لیکن اگر یہ تعمیر کی طرف لے گیا تو قائد اعظم کی واضح دستاویزات ہیں کہ ریفرینڈم جیتنے کے بعد انہوں نے قبائل کو کہا کہ پاکستان مبارک کو آپ نے بنا لیا، اور آپ لوگ اس خطے میں جیسے رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے رسوم و رواج میں کبھی مداخلت نہیں کریں گے، لکھ کر دیا۔ اسی وجہ سے وہاں پہ آپ کو وہ ویلیوز نظر آتی ہیں۔ کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ شہادتیں معصوم لوگوں کا جانوں سے جانا، جان سے چلے جانا، انہیں شہید کر دینا، انہیں ظلم کا شکار بنانا، تو ظلم کا ایک تو ڈیوائن ریونج ہوتا ہے، اللہ جو ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے، شہداء کا خون رائے گاں جاتا نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو شہداء کا خون رائے گاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے اور قوم کے مجرم ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ ان شہداء کے لیے ان قربانیوں کو سلام کرتے ہوئے، نظریہ پاکستان کے اساس کو سمجھتے ہوئے، آپ کو اس وقت تک ہم نے مل کے یہ جدوجہد کرنی ہے کہ کشمیر آزاد ہو اور وہاں کے لوگ فیصلہ کریں اپنے مستقبل کا آزادانہ طور پہ۔ اور کہتے ہیں نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو بات یہ ہے کہ جب یہاں کے اس خطے کے مسلمان، اس خطے کے رہنے والے جب ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی قوت بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو بننے والا یہ ملک، اسلامک بوم بنانے والا یہ ملک، دنیا کی دہشت گردی کا کامیاب مقابلہ کرنے والا یہ ملک، روس کو افغانستان پہ قبضے سے ختم کرنے والا، اس کی یلغار کو کاٹنے والا، موڑنے والا یہ ملک پاکستان ہے۔ پاکستان عظیم ہے اس لیے کہ اس کا خیال عظیم ہے، اور جو لوگ بھی اپنے اسلاف کی روایات کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، جو قومیں بھول جاتی ہیں اپنے ماضی کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی غیرت کو، اپنی حمیت کو، اپنے دل کو، اس دل کی صدا کو، اور اپنی قومیت کے احساس کو، انسان ہونے کے تصور کو جو بھول جاتے ہیں نا، تو پھر تو تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر کشمیر کا آزاد کرنا کیا ٹھہرے گا؟ پھر تو تقسیم در تقسیم ایسی ہوگی کہ آپ علاقائیت کے اندھیروں میں زندگی گزار کے جہالت میں دفن ہو جائیں گے۔ تو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اور پھر جب نہیں ہو رہا اس پہ عمل درآمد تو ہم نے اسے یقینی بنانا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ تو یہی وہ پیغام ہے
کہ یہ تو جب بھی آتا ہے یہ دن بن گیا ہے، کوئی تہوار ہو تو روتے ہیں، کوئی خوشی ہو تو روتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع تو روتے ہیں۔ سارے بزرگ شہید ہو گئے، ہم شہیدوں کی اولاد میں سے تڑپتے ہیں، ظلم ہوا، لیکن بات یہ ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگاؤ ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی اگر تو بات نہیں۔ سو یہ چند کلمات ہے آپ نے، تھینک یو ویری مچ۔